ولادت امام زمانہ کے حوالے سے یہ اختلاف موجود ہے، تو ہم اس کو کیسے ثابت کریں گے کہ امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی انتہائی اہم سوال ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آقا نے اشارہ بھی کر دیا اس کی طرف کہ مہدویت کے اندر مکتب اہل سنت اور مکتب تشیع میں جہاں جدائی آتی ہے وہ یہی مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے اس مسئلے کے دلائل کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے اندر جستجو کرے آ کر۔ دلائل جو ہیں وہ مختلف ہمارے پاس موجود ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو ہیں وہ متولد ہو چکے ہیں، زندہ ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ موجود ہیں اور اس امت مسلمہ کی ہدایت کر رہے ہیں۔ میں اپنی بحث کا آغاز اس طریقے سے کروں گا کہ جب ہم دلائل بیان کرتے ہیں اس کی مختلف نوعیت ہوتی ہے۔ ایک جو دلیل کی نوعیت ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ مختلف قرینوں کو اکٹھا کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو ایک ساتھ ملاتے ہیں، ان سب کو ملا کے پھر آپ ایک مجموع کے طور پہ نتیجہ لیتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ایک طریقہ کار ہے ایک مطلب کو سمجھنے کے لیے، کہ خصوصاً اس جگہ پہ کہ جہاں پر اختلاف موجود ہو۔ میں جو قرائن ذکر کروں گا یہ ایسے قرائن ہیں کہ جس کے اندر نہ مکتب اہل سنت جدا ہیں اس میں، اور نہ ہی مکتب تشیع کا ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، حدیث اثنا عشر، کہ پیغمبر سے منقول ہے، کہ مکتب تشیع کے منابع نے بھی ذکر کیے ہیں اور مکتب اہل سنت کی کتابیں بھی بھری ہوئی ہیں اس کے اندر، کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے، اسلام عزیز نہیں ہوگا مگر اس وقت کہ جب 12 خلیفے اس کے اندر موجود ہوں گے۔ کہ عربی عبارتیں نہیں پڑھوں گا، وقت جو ہے وہ لگ جائے گا اس کے اندر کافی۔ تو یہ ایک حدیث ہے کہ جس میں ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ متواتر روایت ہے اور متفق علیہ روایت ہے۔ یہ ایک، اب اس کڑی کو ساتھ ساتھ جوڑتے رہیں تو یہ نتیجہ جو ہے وہ مل جائے گا اس میں آ کر۔ اگلا قرینہ یہ ہے کہ جب ہم مہدویت میں جو روایات وارد ہوئی ہیں اس میں جب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نام آتا ہے، بلکہ میں اجل اللہ کی تعبیر یوز نہ کروں چونکہ ابھی ہم نے ثابت نہیں کیا اس کو آ کر، جب بھی اس لفظ مہدی کا تذکرہ آیا ہے تو اس پر روایات میں خلیفۃ اللہ کا عنوان ہے، کہ مہدی جو ہیں وہ خلیفۃ اللہ ہوں گے، اللہ کے خلیفہ ہوں گے۔ اور اس کے اوپر بھی اتفاق ہے، اہل سنت مانتے ہیں کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ خلیفہ ہوں گے، اور یہ آخری خلیفہ ہوں گے۔ یہ 12 کی جو حدیث ہے اس کے جو سلسلے کی آخری کڑی ہے وہ امام مہدی ہوں گے، اس کو اہل سنت مانتے ہیں اور ہم تو مانتے ہی ہیں اس کو آ کر۔ بس دوسری کڑی ہو گئی یہ والی۔ تیسری کڑی جو یا تیسرا قرینہ آپ اس کے ساتھ ملائیں، اب یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں ہم حدیث ثقلین موجود ہے کہ پیغمبر فرما کے گئے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں جو ہیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی۔ مزے کی بات ایک یہ ہے کہ حدیث ثقلین مختلف تعبیروں سے نقل ہوئی ہے، اس میں سے ایک تعبیر جو ہے وہ ہے انی تارکن فیکم خلیفتین، کہ میں تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور اس حدیث کو اہل سنت نے صحیح قرار بھی دیا ہے، اور اس حدیث کے اندر جو شاہد مثال ہے وہ کیا ہے، جب یہ حدیث آخر میں پہنچتی ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ 2 خلیفے، یہ 2 گراں بہا چیزیں یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی مگر یہ کہ حوض کوثر تک مجھ تک پہنچ جائیں آ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے کیا ہے، یہ حجت خدا کا سلسلہ جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اگر قائل ہو جائیں گے کہ ایک زمانہ ہے حجت خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے حدیث ثقلین جو ہے وہ تکذیب ہو جاتی ہے، چونکہ پیغمبر کہہ گئے لن یفترقا حتی یرد علی الحوض،
قرآن اور اہل بیت میں کبھی جدائی نہیں ہوگی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک اہل بیت میں سے کوئی ایک بندہ، ایک شخصیت جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ ایک کڑی. اگلی کڑی میں آتے ہیں آ کر پیغمبر ہی سے متواتر روایت موجود ہے، نقل ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. یہ ہماری تعبیر ہے، اہل سنت کی جو کتابوں کی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، من مات ولیس لہ امام مات میتۃ جاہلیہ. اب یہ متواتر روایات میں سے ہے، تو اب یہ حدیث بھی سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ یہ روایت مطلق ہے. اگر امام کی معرفت حاصل نہیں کرو گے اپنے زمانے کی تو آپ جاہلیت کی موت مرو گے. تو اب میں دیکھوں تو صحیح میرا آج کا امام کون ہے. امام میں موجود کا لفظ ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ روایت اگر تفصیل میں جائیں تو بہت سارے مطالب ہیں اس کے اندر، لیکن میں کڑی جوڑ کر ولادت کی طرف جو ہے وہ لے کر آ رہا ہوں. پانچویں کڑی جو ہے اس استدلال کی اور دلیل کی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، کافی کے اندر نقل ہوئی ہیں کہ ان الارض لا تخلو من حجہ. پورا باب ہے، اس کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ زمین کبھی بھی حجت سے خالی نہیں ہوگی. جب ہم مکتب اہل سنت کے کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں ہمیں یہ مطلب بھی مل رہا ہوتا ہے. مثلا ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے اندر یوں ارشاد کرتا ہے، چونکہ بحث اہم ہے میں یہاں عربی عبارت پڑھوں گا. فرماتے ہیں کہ یہ ابن حجر فرماتے ہیں فی صلاۃ عیسیٰ خلف رجل من هذه الامہ مع کونہ فی آخر الزمان وقرب قیام الساعہ دلالۃ للصحیح من الاقوال ان الارض لا تخلو عن قائم للہ بحجۃ. امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ کا نماز پڑھنا اور قیامت کے قریب یہ واقعہ رونما ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین میں کبھی بھی حجت جو ہے وہ خالی نہیں رہی، یعنی زمین کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رہی ہے. یہ اس طریقے سے. اس سے بڑھ کے ایک اور حوالہ دینا چاہوں گا. آلوسی کے بہت بڑے مفسر ہیں اہل سنت کے، روح المعانی ایک بڑی تفسیر کتاب ہے ان کی، وہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ لم تزل تلک الخلافۃ فی الانسان الکامل الی قیام الساعہ و ساعۃ القیام. یہ خلافت ہمیشہ انسان کامل میں باقی رہے گی. بل متی فارق ھذا الانسان العالم مات العالم. اگر یہ جدا ہو گیا عالم سے تو عالم جو ہے وہ مر جائے گا. بس یہ ایک کڑی. آخری مطلب کو بیان کر کے میں استدلال کا نتیجہ لیتا ہوں. یہ ایک کڑی جو ہے وہ کیا ہے، خود جو نسب شناس ہیں اور جو تاریخ دان ہیں ان کا اعتراف کرنا اس بات کا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنا ایک بیٹا چھوڑ کر گئے ہیں. میں یہاں تو یہ توضیح دے دیتا ہوں کہ یہاں ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جنہوں نے یہ بات نقل کی ہے وہ اس کو مہدی مان رہے ہیں، وہ اس کو امام زمانہ مان رہے نا. ہم یہ قرینے کے طور پہ لے رہے ہیں کہ نسب شناس جو ہیں اور تاریخ دان باز جو ہیں اہل سنت کے، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کا ایک بیٹا تھا کہ جن کی عمر اس وقت جو ہے کیا ہے 5 سال تھی. مختلف روایتیں جو ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں. اس میں ابن خلقان کی کتاب وفایات الاعیان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اور ذہبی کی کتاب تاریخ اسلام کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جا سکتا ہے. اب میں عبارتیں نہیں پڑھتا چونکہ وقت جو ہے وہ کافی گزر چکا ہے. اب آپ آئیں اس کو نتیجہ لینے آ کر کہ ایک طرف جو ہے وہ 12 خلیفوں کا ہونا ضروری ہے اور فقط 12 ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. امام مہدی خلیفہ ہیں، اس کو سب مانتے ہیں. اور پھر امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے وإلا آپ جو ہے وہ جاہلیت کی موت مریں گے. حدیث ثقلین کہتی ہے کہ یہ خلیفہ کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اور زمین جو ہے کبھی بھی حجت سے خالی نہیں ہوگی. یہ تمام اگر دلائل اور اس اعترافات جو تاریخ کے ہیں اس کو اگر آپ مد نظر رکھ لیں تو انسان یقین کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک فرزند تھے کہ جو ان کی وفات کے بعد باقی تھے، اور اس کے بارے میں ہم تشیع قائل ہیں کہ یہی امام مہدی ہیں کہ جس کی بشارت پیغمبر نے دی. اور تاریخ نے ولادت کا ذکر کیا، وفات کا ذکر نہیں کیا، اس لیے وہ موجود ہیں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ.